پہلی بات سمجھنی یہ ضروری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ہر جو ریفلیکشن تھی، ان کی سوچ کی، ان کے عمل کی، ان کی تھنکنگ کی، ان کی پالیسی کی، وہ تمام ایکسلنس اس سے ظاہر ہوتی تھی، اور وہ ان اٹس ایکسلنس ان اٹس ٹروسٹ فارم تھی. میں ذرا انگریزی اردو کے الفاظ کا اکٹھے جی جی استعمال جی بالکل. ایکسلنس اس معنی میں تھی کہ وہ جیسے اب بعض دفعہ لگتا ہے کہ ان کی جو معرفت یا روحانیت تھی وہ شاید ایک سلسلہ ہے، ان کی جو شجاعت تھی میدان جنگ میں وہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ کہنا سمجھنا کہ جب وہ خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اس وقت جو ان کی پالیسی تھی وہ شاید مختلف تھی. جب وہ تک بہت زمانہ 20-25 برس پہلے تین خلفائے راشدین کے دور میں رہے تو اس وقت ان کا انداز کچھ اور تھا. ایسا نہیں ہے. یہ تمام موقعوں پر ان کی یہ تمام جو کریکٹر ٹریٹس تھے یہ جاویداں تھے اور یہ ظاہر تھے، اور لیکن ان کی ریفلیکشن ایک مختلف انداز سے تھی. میں مثال سے آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میرا سٹرکچر کیا ہوگا جو اگلے 30 منٹ تک میں بات کروں گا. لیکن آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ غالباً یا ایک اہم جنگ تھی، اب یا جنگ جمل تھی یا جنگ صفین تھی. یعنی اسلام کے اندر جو ڈیوائسونیس تھی وہ عروج پر تھی. اس میں جنگ کے دوران مولا نے جب آگے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے ایک سوال کر دیا توحید کے اوپر. مولا نے کہ جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے اس شخص کو تھوڑا غصے کا اظہار کیا، اس کو کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ جنگ ہے، کتنی اہم مقام پر مولا جا رہے ہیں اور ہم سفراں ہوئے میں، تم یہاں پہ آ کے ایک فلسافیکل سوال کر رہے. مولا نے ان کو سرزنش کی کہ نہیں، اس کا سوال انتہائی عام ہے. وہاں پہ رکے، گھوڑے سے اترے ایک ٹریڈیشن کے مطابق، اور اس سے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا میرا توحید پہ آپ سے سوال ہے. مولا نے کہا یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جنگ ہو رہی ہے، اس سے زیادہ اہم یہ سوال ہے. اور اس کو بھرپور جواب دیا وہاں پر. پھر واپس میدان کارزار میں گئے. یہ اس سے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے نزدیک ہر بات کا تعلق ان کی اس مین مشن سے تھا جو توحید کے ارد گرد تھی. میں نے اپنی بات اس آپ کا اتنے خوبصورت تھاٹ پرووکنگ سوال کا جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے، جس میں 5 سے 7 منٹ لوں گا تاکہ میں بتاؤں کہ یہ جو ریفلیکشن ہے مساوات کے میسج کی صورت میں، پرنسپلز آف گورننس کی صورت میں، جب وہ خود خلیفہ وقت رہے تو ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز تھیں ان کو دکھانے کی صورت میں، اور دوسری طرف روحانیت، دعاؤں کا سلسلہ، ہر جگہ پہ دعاؤں کا سلسلہ، اور مسلسل روحانیت کا پرچار، اور پرچار بھی ایسا کہ ہر ایک یہ جانتا تھا کہ جب بھی کوئی، اس وقت تو شریعت اس طرح سے جس طرح سے اب جورسپروڈنس سے تب موجود نہیں تھی، لیکن سوال ہوتے تھے اور سوال شریعت سے متعلقہ ہوتے تھے. جس وقت خلیفہ وقت بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان جس وقت کسی چیز میں مشکل میں آتے تھے، ایسا سوال مشکل ہوتا تھا، ہمیشہ حضرت علی سے رجوع کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ جو اسپرچل لیگیسی ہے اور اسپرچل انہیریٹنس ہے یہ کس ذریعے سے آ رہی ہے. کسی نے کبھی کام نہیں کیا اسپرچل ایکسلنس، حضرت علی کی اسپرچل ایکسلنس کو کسی نے کبھی چیلنج کرنا تو درکنار، کسی نے اس میں کوئی شک کا اظہار بھی نہیں کیا. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. یہ کیسے، یہ کیا حضرت علی علیہ السلام کی ذاتی حیثیت میں تھا، کیا انہوں نے محنت بہت زیادہ کی تھی، کیا ان کو کوئی گائیڈنس تھی، یہ کیا سلسلہ تھا جس کی بنا پہ کہ یہ ایسنس اور یہ سٹیٹس بنا. پھر ہم بات کریں گے کہ روحانیت کے سلسلے میں کیا تعلیمات تھیں، اور گورننس کی اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر کیا تھیں، اور جس وقت وہ ان دونوں چیزوں سے پیچھے تھے تو اس وقت سلسلہ کار کیا تھا. جو میری سمجھ میں پہلی بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام کا ذکر آئے اور کبھی کسی کو ان کے منصب کا ذرا سا شک ہو، شک کیا ہو، اس کی سمجھ سے بالاتر نظر آئے، تو صرف 2 باتوں کو یاد کر لیں. ایک غدیر خم کو، من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب جس کو وہ ویسے ہی مولا قرار دے رہے ہیں،
نبی کو اپنی ٹریننگ پر اور اپنی تعلیم پر اور اپنی ایجوکیشن پر اور اپنی کمپینینشپ پہ اتنا یقین ہے کہ اسٹیج پہ آ کے کہہ رہے ہیں بالکل اپنی وفات سے کچھ ٹریڈیشن کے مطابق 3 مہینے پہلے، کچھ کے مطابق 6 مہینے پہلے، تب آ کے جب آخری حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تب اسٹیٹس پہ لا رہے ہیں اسی میں دوسری بات جو اکثر لوگ بھولتے ہیں، یہ بھی اس میں بھی ایک اور جملہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا، اور پھر نبی دعا فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ، اور پھر اسی خطاب کے اندر آخر میں فرماتے ہیں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اطرت اہل بیت، یہ اپنی اہل بیت، جب اور یہ بھی فرمایا اس کے بعد کہ جو ان سے تمسک رکھے گا وہ یہ جانے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ آخر میں حوض کوثر پہ مل نہ جائیں۔ اب یہ جو حدیث ثقلین بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ مسلم میں، صحیح بخاری میں، سب جگہوں پہ موجود ہے، یہ متفقہ علیہ ہے۔ کم علمی کی وجہ سے نہ پتا ہو، کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ یاد رکھتے ہیں۔ میں بلکہ جب پاکستان میں جس زمانے میں اسکول میں ہم جاتے تھے تو ہمیں جو پڑھائی جاتی تھی حدیث وہ یہ تھی کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک سنت۔ اور لوگ اکثر یہ پوچھا جائے، میں بعض دفعہ مذہبی ایونٹس پہ بھی، چاہے اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں، میں پوچھتا ہوں تو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سنت والی حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کسی سیاہ ستہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مستدرک میں ہے، اس کی بھی ایک ٹریڈیشن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 حدیث کو اگر آپ ہم سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم اور علی جو ہیں وہ ساری ٹریننگ اور ساری ایسوسیشن اور ساری وزڈم اور ساری ایکسلنس جو حضرت علی علیہ السلام کی ہے وہ حضور اکرم کے شاگرد ہونے کی نسبت سے ہے، وہ ان سے انہوں نے سیکھی ہے، یہ ان کی ایکسلنس اور ریفلیکشن جو ہے وہ اصل میں نبی کی ریفلیکشن ہے۔ اس بارے میں مجھے ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا اس بیک گراؤنڈ کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کہ علی کی یہ ایکسلنس اور یہ ٹریننگ کہاں سے آئی۔ بچپن سے یہ تاریخ یہ بھی اکثر اوقات نہیں پڑھائی جاتی یا عام لوگ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس میں ضمن ذکر کر لوں کیونکہ مذہب کو جس طرح سے پڑھایا سمجھا جاتا ہے کسی بھی مسلک میں، وہ اتنا زیادہ ایک سرٹن اس کے پلیٹ فارمز کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ وہ اس میں اس کے اندر ایک اپنی ریجیڈیٹی ہے، اس سے اس فریم جس میں ہم آ گئے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، کچھ جی دنوں کے ساتھ ہم نے مذہب کو مختص کر دیا ہے، اس سے باہر جو بات ہے وہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو کے سنتے ہیں، اس پہ واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو مشن تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا بھی کہ جو پریئر ہے وداؤٹ کنٹمپلیشن اس کے کوئی معنی نہیں، اور قرآن کو پڑھنا وداؤٹ یہ میں ایگزیکٹ ان کی کال کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھنا وداؤٹ کمپریہنشن اس کے بھی فوائد نہیں ہیں، یعنی یہ ڈیپ جانا، اور یہ ڈیپ وہ اسی لیے گئے کہ ان کی اتنی زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی کو اسٹیبلش کیا تھا نبی اکرم نے۔ جو واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال کیا گیا جب آپ کو یاد ہوگا، یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ دیر تھا کہ عام طور پہ یہ واقعات یاد نہیں رہتے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے مذہبی رہنماؤں کے پاس، کسی بھی چاہے مسجد ممبر پر ہوں، میں کسی یہ مسلک سے قطعاً بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ کا پلیٹ فارم ہی مسلک سے بالا تر ہے کہ جس وقت فتح مکہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام بتوں کو، اب یہ توحید کے مسئلے سے بھی جڑی ہوئی بات، سب بتوں کو توڑ دیں گے، تو پہلے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام جو ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے، ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہوتے تھے، بچپن سے ساتھ ہر موقع پہ تھے، غار حرا بھی جاتے تھے، یہ تمام کتابوں میں لکھتا ہے، غار حرا جب نبی شروع میں اکیلے جاتے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تب بھی وہ حضرت علی ان کے، کیونکہ انہوں نے ان کو آپ سمجھیے کہ کزن تو تھے ان کے، لیکن ان کو اڈاپٹ بھی کیا ہوا تھا، ان کو وہ انگلی پکڑ کے لے کے جاتے تھے، اسی طرح بی بی خدیجہ بھی جاتی تھی، پھر کبھی بی بی خدیجہ نے ان کو کچھ کھانے کو بھیجنا ہوتا تھا تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب نبی تو غار حرا میں یا کچھ عرصے کے لیے کہاں گئے ہیں، تو علی کو چیز دی جاتی تھی، اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا ٹائم اینڈ ڈیٹ یا اس کا محل وقوع میں نہیں بتا سکتا، یا میں اس کی تفسیر نہ بتا سکتا ہوں، وہ اسی لیے بتا سکتے تھے کہ وہ ہر وقت نبی کے ساتھ تھے، چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں مدد کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ پھر میرا وصی ہے،
یہ بھی تیسری بات آ گئی غدیر کے بعد اور حدیث ثقلین کے بعد جو اسٹیبلش کرتی ہے کہ علی جو کہہ رہے ہیں وہ نبی کی ریفلیکشن ہے۔ میں اس واقعے کا ذکر پیش کر رہا تھا کہ جب کہا کہ بتوں کو توڑ دیتے ہیں تو پہلے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کھڑے ہوں، میں آپ کے کندھوں پر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میں یہ بتوں کو توڑوں۔ اور لیکن جب حضور اکرم ان کے کندھوں پہ حضرت علی کے کھڑے ہونے لگے تو حضرت علی سہار نہ سکے۔ اچھا یہ بات ہسٹری نے ریکارڈ کر لی، اس کے بعد نبی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، نبی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا علی تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو، اور اب یہ مشہور واقعہ ہے، تمام تاریخ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے سب پھر وہ توڑ دیے۔ یہ بعد میں سوال کیا گیا تھیولوجیکل بھی اور فلسافیکلی بھی کہ یہ کیوں حضرت علی نبی کو اپنے کندھوں پہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ تو لوگوں نے اس کا ایک جواب یہ دیا اس وقت نے کہ دیکھیں نبی جو ہیں وہ کیونکہ نبوت کے اعلیٰ تر مقام پہ ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے کیونکہ حضرت علی سہار نہیں سکے نبوت کو اپنے اوپر۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، نبی جو ہیں وہ جانور کے اوپر بھی تو سواری کرتے ہیں، وہ جانور اگر سہار لیتا ہے تو علی نے تو در خیبر اکھاڑ پھینکا ہے تاریخ میں، تو علی کیوں نہیں اٹھا سکے؟ یہ سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سوال کا، اس مخمسے کا، اس پزل کا کہ حضرت علی نبی کو کیوں نہیں اپنے کندھے پہ اٹھا سکے، اس کا میں جواب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایگزیکٹ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں کوئی کسی لفظ کی بھی غلطی نہ کروں جو جی ہمیں مین ٹریڈیشن سے ملا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے شک حضرت علی کو جو بھی شرف اور رفعت و بلندی ملی وہ رسول اللہ سے ملی۔ یہ میرا پہلے سے بھی میں یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا۔ بے شک حضرت علی کو جو بھی شرف اور رفعت و بلندی ملی وہ رسول اللہ سے ملی، اور انہی کی جناب کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچے کہ شرک کی آگ کو بجھایا اور اللہ کے سوا تمام معبودوں کو باطل کر دیا۔ اب اگر بتوں کو گرانے کے لیے نبی حضرت علی کے دوش پر قدم رکھ کر بلند ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت علی کی وجہ سے بلند ہوئے، تو یہ شرف ان کو علی کی وجہ سے ملتا، اور بتوں کے گرانے کے لیے بلندی پر وہ علی کی وجہ سے پہنچتے۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی حضور اکرم سے افضل قرار پاتے، نعوذ باللہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں دوش پیمبر پر قدم رکھ کر بلند ہوا تو اتنا بلند ہو گیا کہ اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ واہ واہ بس پیغمبر اکرم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، جبکہ علی امام تو ہیں مگر نبی یا رسول نہیں، اس لیے وہ بار نبوت کو اٹھانے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سا سمبولزم، اور اس سمبولزم کو اب اس وقت اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، مگر یہ بات جو لوگ آپ سن رہے ہیں وہ اس بات کو میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس پہ مزید غور کریں۔